اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان محمد انس قادری۔ آپ دیکھ رہے ہیں دستک سلام سیریز ہے امہات المومنین کے حالات و قوائف سے متعلق۔ امید ہے کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ کو دیکھا ہوگا، اور اس پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ام المومنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا تھا۔ آج ذکر ہوگا ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آئیے ان کا ذکر شروع کرتے ہیں۔ آپ کا نام صفیہ ہے، اور روایتوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کا نام زینب تھا۔ آپ جب قیدی ہو کر آئیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اپنے لیے چن لیا، تو جو قبیلے کے بادشاہ کے لیے خاص ہوتی تھی، جو قبیلے کے بادشاہ کے حصے میں جو آتی تھی، انہیں صفیہ کہا جاتا تھا۔ اس وجہ سے آپ صفیہ نام سے مشہور ہو گئیں اور آپ کو صفیہ کہا جانے لگا۔ آگے مکمل تفصیل اس بابت آپ کو بتائی جائے گی۔ آپ کے والد کا نام حی بن اخطب اور والدہ کا نام زرہ بنت سماعل ہے۔ حضرت صفیہ حضرت ہارون بن عمران کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا تعلق نور والے مدینہ کے ایک یہودی قبیلے بنی نذیر سے تھا۔ جب آپ کا نکاح حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 17 سال تھی۔ آپ کا پہلا نکاح سلام بن مشکم کرزی سے ہوا۔ جب اس نے طلاق دیا تو کنانہ بن ابو حقیق کے نکاح میں آپ آئیں، جو ابو رافع تاجر حجاج اور رئیس خیبر کا بھتیجا تھا۔ رئیس خیبر یعنی خیبر کا بادشاہ کہہ سکتے ہیں ہم۔ غزوہ خیبر میں جو کنانہ آپ کا شوہر تھا وہ قتل کر دیا گیا، اور آپ کے باپ اور بھائی مارے گئے۔ آپ خود گرفتار ہو کے آئیں۔ جب تمام قیدی جیت کے بعد جمع کیے گئے، یہ اصول تھا کہ جب جنگیں دو لوگوں کے بیچ ہوتی، عرب کا اصول ہے کہ جب جنگیں اس زمانے کے اصول تھے کہ جب دو گروہوں کے بیچ جنگ ہوتی، جو جیتتا وہ ان کے جو لوگ بستے ان کو غلام قیدی بنا لیا جاتا۔ بہرحال جب تمام قیدی جیت کے بعد جمع کیے گئے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک عظیم صحابی رسول ہیں، آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک کنیز کی درخواست کی کہ میرے حصے میں ایک کنیز دے دی جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی کہ جو چاہو پسند کر لو۔ حضرت دحیہ کلبی نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چن لیا۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بنی قریظہ و بنی نذیر کی شہزادی دحیہ کلبی کے حوالے کر دی۔ دیکھیں کہ جو قید ہو کے بھی آتے تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے صحابہ ان کے رتبے کا بھی خیال رکھتے تھے۔ صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بنی نذیر قبیلے کی ایک شہزادی ہے جو دحیہ کلبی کے حوالے کر دی گئی ہے۔ فرماتے ہیں وہ تو آپ کے لیے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت دحیہ کلبی سے فرمایا کہ صفیہ کے علاوہ کسی اور کو چن لو۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت صفیہ کو آزاد کیا۔ آزاد کرنے کے بعد ان سے نکاح فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ شریک ہوئیں۔ جو غلامی پرتھا جو اس وقت تھی، یقیناً اسے یکبارگی ختم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دین اسلام نے کچھ ایسے قوانین دیے، دین اسلام نے کچھ ایسے اصول دیے جن کے ذریعے غلامی پرتھا پر قدغن لگا۔ فرمایا گیا تم قسم توڑو تو غلام آزاد کرو، تم فلانا گناہ کرو تو بطور کفارہ غلام آزاد کرو، جس کی بنیاد پر آج آپ عرب میں جائیں تو شاید غلام آپ کو دیکھنے کو نہ ملے۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلیم کی برکت ہے۔ تو جو قیدی ہو کر آئیں، نبی علیہ السلام نے انہیں آزاد بھی کیا اور پھر ان سے نکاح بھی فرما کر انہیں عزت بخشی۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے نکاح کی خوشخبری حضرت صفیہ کو پہلے ہی مل گئی تھی۔ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ، روایتوں میں آتا ہے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ کے چہرے پر کچھ نشان دیکھا تو پوچھا صفیہ یہ کیسا نشان ہے؟ انہوں نے بتایا میں اپنا سر کنانہ بن ابو حقیق کی گود میں رکھ کر سو گئی، جو آپ کے پچھلے شوہر تھے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک چاند میری گود میں اتارا جا رہا ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے یہ بات اپنے شوہر سے بتائی تو میرے شوہر نے مجھے تھپڑ مارا اور کہا کہ تم شاہ مدینہ کی آرزو مند ہو، یعنی تم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عقد میں جاؤ گی۔ لیکن وہ بدبخت لوگ تھے جو عورتوں پہ ظلم کرتے تھے۔ وہ ان کی غلام نہیں تھی، ان کی بیوی تھی، شہزادی تھی، پھر بھی ظلم کیا جاتا اظہار خواب پر۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حقوق نسوانیت کی بات کی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا کہ اپنی عورتوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے۔ بہرحال امہات المومنین اپنے گھروں میں رہتے ہوئے بھی، تمام امہات المومنین معاشرے میں پیدا ہونے والے تمام مسائل
وہ سیاسی ہوں، اجتماعی ہوں، دینی ہوں، تعلیمی ہوں، تربیتی ہوں، ان کی بھرپور سمجھ رکھتی اور ان مسائل کے حل میں اپنا رول بھی ادا کرتی۔ آپ دنیا کی عقل مند عورتوں میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ علم فضل کا پیکر اور بڑی سمجھدار ہیں۔ حضرت صفیہ اس قدر صدقہ و خیرات کرتی کہ اپنے ساتھ برائی چاہنے والوں کو بھی سخاوت و محبت کا ثبوت دیتی۔ حضرت صفیہ اتنی بڑی زاہدہ کہ انتقال کے وقت انہوں نے کوئی مال نہیں چھوڑا، کوئی پیسہ روپیہ نہیں چھوڑا۔ روایتوں میں آتا جو حجرہ آپ کا تھا آپ نے وہ بھی صدقہ کر دیا تھا۔ بہرحال حدیث کی کتابوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت سی حدیثیں روایت ہے جن کی تعداد تقریباً 10 ہے، جن میں سے ایک بخاری و مسلم دونوں یعنی متفق علیہ ہے، اور باقی 9 دوسری کتابوں میں ہیں۔ جنہوں نے آپ سے حدیث روایت کی اس میں حضرت امام زین العابدین بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی عظیم شخصیتیں شامل ہیں۔ جب آپ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث سنتی اور اس میں کوئی شک و شبہ نظر آتا تو اس کی وضاحت، ایکسپلینیشن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے طلب کر لیتی۔ حضرت صفیہ نے جس طرح سے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کیا تھا، اسی طرح دوسروں کو تعلیم دینے کا مشغلہ بھی اپنایا تھا۔ ظاہری صورت کے ساتھ آپ حسن صورت سے بھی نوازی گئی تھیں۔ آپ بڑی نیک اخلاق والی، صبر و تحمل کی زبردست جبل سامخ اور ہر قسم کا لذیذ کھانا پکانے میں بڑی مہارت رکھتی۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے ہاتھ کا کھانا بڑا پسند تھا، اس لیے جو پکاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرماتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال رمضان کے مبارک مہینے 50 ہجری میں ہوا اور مدینہ منورہ کے جنت البقیع قبرستان میں آپ سپرد خاک ہوئی۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر مبارک 60 برس تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو امہات المومنین اور دیگر اسلاف کی زندگی پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ امید ہے کہ سیرت کے سیریز کے ویڈیوز آپ پسند فرما رہے ہوں گے۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء اور مشوروں سے ضرور نوازیں، اور ہمارے سیریز کے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا کوئی مذہبی سوال ہو تو اسے کمنٹ باکس میں ضرور چھوڑیں، انشاءاللہ تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ محمد انس قادری، دستک سلام گورکھپور۔